بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين۔ اور ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے تھی، جب وہ سبت کے معاملے میں خدا کے حدود سے تجاوز کرتے تھے، جب ان کی مچھلیاں ان کے سبت کے دن منہ اٹھائے ہوئے ان کے سامنے پانی کے اوپر آ جاتی تھیں، اور جب سبت کا دن نہ ہوتا تو نہیں آتی تھی۔ ہم اس طرح انہیں آزماتے تھے اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور انہیں یاد دلاؤ جب ان میں سے ایک گروہ نے نصیحت کرنے والوں سے کہا، تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت سزا دینے والا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، تمہارے پروردگار کے حضور اپنا عذر پیش کرنے کے لیے اور اس لیے کہ یہ خدا کے غضب سے بچ جائیں۔ پھر جب انہوں نے وہ سب کچھ بھلا دیا جس سے انہیں یاد دہانی کی گئی تھی تو ہم نے انہیں نجات دی جو برائی سے روک رہے تھے، اور جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا انہیں ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا اس لیے کہ وہ نافرمان ہو چکے تھے۔ چنانچہ جس چیز سے روکے گئے تھے جب سرکشی کے ساتھ وہی کیے چلے گئے تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور وہ بات بھی یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے اپنے اس فیصلے سے انہیں آگاہ کیا کہ روزے قیامت تک وہ ضرور ایسے لوگوں کو ان پر مسلط کرتا رہے گا جو انہیں نہایت برے عذاب دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار بہت جلد سزا دینے والا بھی ہے اور یقیناً بخشنے والا اور نہایت مہربان بھی ہے۔
ہم نے زمین میں ان کی جمعیت مختلف گروہوں کی صورت میں پراگندہ کر دی، ان میں کچھ نیک بھی ہیں اور کچھ اس سے مختلف بھی۔ ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات سے آزمایا تاکہ وہ پلٹیں۔ پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ کتاب الہی کے وارث ہوئے جو اس کی آیتوں کے عوض اس دنیا دوں کے فائدے سمیٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں سب معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہی متاع حقیر پھر مل جائے تو اسے بھی لے لیں گے۔ کیا ان سے اسی کتاب کے بارے میں عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ پر حق کے سوا کوئی بات نہ لگائیں، اور جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہے انہوں نے اسے اچھی طرح پڑھا بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت کا گھر ہی بہتر ہے۔ پھر کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ ہاں، جو کتاب الہی کو مضبوطی سے تھامتے اور نماز کا اہتمام رکھتے ہیں وہی اصلاح کرنے والے ہیں، اور اصلاح کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ انہیں یاد بھی ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر ان کے اوپر معلق کر دیا تھا، گویا وہ سائبان ہے، اور وہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر گرا ہی چاہتا ہے۔ فرمایا، یہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ خدا کے غضب سے بچے رہو۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اے پیغمبر، انہیں وہ وقت بھی یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ ٹھہرایا تھا۔ اس نے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ قیامت کے دن تم کہیں یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر ہی رہے، یا اپنا یہ عذر پیش کرو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے پہلے سے کر رکھی تھی اور ہم بعد کو ان کی اولاد ہوئے ہیں۔ پھر کیا آپ ان غلط کاروں کے عمل کی پاداش میں ہمیں ہلاک کریں گے؟ ہم اسی طرح اپنی آیتوں کی تفصیل کرتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں پر حجت قائم ہو اور اس لیے کہ وہ رجوع کریں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اور اس کی سرگزشت بھی انہیں سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائی تھیں مگر وہ ان سے نکل بھاگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شیطان اس کے پیچھے لگ گیا یہاں تک کہ وہ گمراہوں میں شامل ہو کر رہا۔ اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے ذریعے سے اسے بلندی عطا کرتے، لیکن وہ زمین کا ہو رہا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے لگا۔ چنانچہ اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر پتھر اٹھاؤ جب بھی زبان نکالے رہتا ہے اور چھوڑ دو جب بھی زبان نکالے رہتا ہے۔ یہ اس قوم کی تمثیل ہے جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا۔ سو یہ سرگزشت انہیں سناؤ تاکہ یہ سوچیں
کیا ہی بری تمثیل ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتی رہی۔ حقیقت یہ ہے کہ جن کو اللہ ہدایت بخشے وہی ہدایت پانے والے ہیں، اور جن کو وہ اپنے قانون کے مطابق گمراہ کر دے وہی نامراد ہوتے ہیں۔